دسمبر کی خوبصورت شام تھی۔ ازمیر کی رنگ گھماتا باہر جا رہا تھا کہ سلطانہ اس کی تیاری دیکھ کر پوچھ بیٹھی، کہاں کی تیاری ہے؟ ماما، میں اشر کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے جھوٹ گڑا، حالانکہ وہ اپنی پھپھو صوفیہ کے گھر جا رہا تھا۔ سلطانہ کو اپنی نند ایک آنکھ نہیں پاتی تھی اور ازمیر کو ان سے بہت محبت تھی۔ ان کی بیٹی رائمہ بھی اسے پسند تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر ان کے گھر جاتا رہتا تھا۔ دراصل صوفیہ نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اس وجہ سے ازمیر کے دادا نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ ارحم پھوپھا کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی کہ ایک دن وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسی۔ تب وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اپنے بھائی زاہد یعنی ازمیر کے والد کے پاس آ گئی اور بچوں کے سر پر دست شفقت رکھنے کی درخواست کی، جس پر انہوں نے صوفیہ کو ایک فلیٹ دلا کر کچھ رقم بھی ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی، مگر اب بھی ان کے گھر جانے سے کتراتے تھے۔ یہ ازمیر کے شعور کا زمانہ تھا۔ وہ انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا، جبکہ رائمہ کالج کی طالبہ تھی۔ اس سے 7 سال چھوٹا بھائی وجدہ اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ پھپھو کبھی کبھار ملنے ان کے گھر آ جاتی تھی۔ زاہد تو انہیں عزت دیتے تھے، مگر سلطانہ کے ماتھے پر بل چڑھ جاتے تھے۔ انہیں اپنی نند کا یوں بچوں سمیت آنا بہت کھلتا تھا۔ وہ پھپھو کے گھر پہنچا تو رائمہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ ممی اور رائب کیسے ہیں؟ رائمہ نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ماما اکثر مجھ سے پوچھتی ہیں کہ مجھے کسی طرح کی لڑکیاں پسند ہیں تاکہ وہ بہو ڈھونڈیں۔ اب میں انہیں کیا بتاؤں؟ یہ لڑکی تو میں پسند کر چکا ہوں۔ رائمہ، میں شادی تم سے ہی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے ازمیر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ رائمہ کے لیے اس کا یہ اظہار محبت غیر متوقع تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ رائمہ جانے کب میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا، مجھے خود بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ پسند تو میں بھی تمہیں ہمیشہ سے کرتا ہوں۔ تمہاری سادگی اور معصومیت مجھے پہلے دن سے اچھی لگتی تھی۔ تم میرے لیے دنیا کی سب سے خاص لڑکی ہو۔ تم مجھ سے شادی کے لیے تیار تو ہو نا؟ وہ پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رائمہ کچھ دیر حیرت سے اس کی آنکھیں میں دیکھتی رہی، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ازمیر کے چہرے پر رنگ بکھر گئے۔ رائمہ، مجھے تمہارے اقرار سے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بس میں انجینئرنگ کی ڈگری لے لوں، پھر دیکھنا، میں بابا کے ساتھ رشتہ لے کر تمہارے گھر آؤں گا۔ رائمہ کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی تھی۔ وہ چائے کپ میں ڈالنے لگی، تبھی ڈور بیل بجی اور صوفیہ گھر میں داخل ہوئی اور ہاتھ میں پکڑے شاپر رائمہ کو تھما دیے۔ وہ لفافوں میں سے سموسے اور کچوریاں نکال کر پلیٹ میں رکھنے لگی۔ جب وہ ٹرے اٹھائے لاؤنج میں پہنچی تو صوفیہ ازمیر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ازمیر نے ایک نظر ٹرے میں رکھے لوازمات پر ڈالی اور گویا ہوئی، پھپھو، ان سب لوازمات کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا، تم میرے وجدان جیسے ہو، تمہارے آنے سے ہمارے غریب خانے میں رونق ہو جاتی ہے، ورنہ یہاں آتا ہی کون ہے؟ تم بیٹھو، مجھے کپڑوں کی سلائی مکمل کرنی ہے۔ اوپر والے فلور پر طاہر صاحب رہتے ہیں، ان کی بیٹی کی کل مہندی ہے، اسی لیے ان کے گھر کی خواتین کے کپڑے مجھے آج ہی سی کر دینے ہیں، بس تھوڑا سا کام باقی ہے۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تو رائمہ نے پلیٹ میں ازمیر کی طرف بڑھا دی۔ لیں کھائیں، زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی سموسہ اٹھا کر کھانے لگی۔ ہیری، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو تو میرے ڈیڈ کو میری تم سے شادی پر اعتراض نہیں ہوگا، مگر تم میری بات کو سیریس نہیں لے رہے، میک نے کہا، جو ہیری کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکلی ہوئی تھی۔ میں محض شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، نہ کہ تمہارے مذہب سے۔ ویسے بھی میرے نزدیک محبت کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہیری کا انکار سن کر مہک پریشان سی ہو گئی۔ وہ امریکہ جیسے آزاد معاشرے میں رہنے کے باوجود چاہتی تھی کہ اس کی شادی میں اس کے پیرنٹس کی رضا شامل ہو، حالانکہ اسے خود بھی مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ صرف نام کی مسلمان تھی۔ اس کی تمام عادتیں مقامی لوگوں جیسی تھیں۔ وہ مغربی لباس پہنتی تھی، اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ کلب جاتی تھی، ڈانس پارٹیز میں جانا اس کو بہت پسند تھا۔ اس کے والد ہمایوں کا تعلق پاکستان سے تھا، جبکہ اس کی ماما انگریز تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے قد و قال سے مغربی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی مام میری اسلام قبول کرنے کے بعد ماریہ کہلانے لگی تھی، جن سے ہمایوں کی 2 بیٹیاں آئلہ اور میگ تھیں۔
انہوں نے آئلہ کی شادی 2.5 برس قبل امریکہ میں رہائش پذیر پاکستانی فیملی میں کر دی تھی، جو اب ایک بیٹے کی ماں تھی۔ میک اور ہیری کی دوستی کو 3 سال ہونے کو تھے۔ ہیری اس سے شادی کا خواہش مند ضرور تھا، مگر اس کی خاطر مذہب تبدیل کرنے کو تیار نہ تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ میک کو خاموش دیکھ کر ہیری نے پوچھا، پھر کہنے لگا، دیکھو میک، میں شادی کے لیے تمہارا مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے ڈیڈ کو بتا دو۔ میں نے موم کو بتا دیا تھا، مگر انہوں نے یہی کہا تھا کہ ڈیڈی تبھی راضی ہوں گے جب تم اسلام قبول کر لو گے۔ بس اب ہم دونوں کے بیچ مذہب کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہی تھا تو تم نے مجھ سے فرینڈ شپ کیوں کی تھی؟ ہیری اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ تو میک کو اندازہ ہو گیا ہیری کا موڈ آف ہو گیا ہے۔ ہیری کی بے شمار لڑکیوں سے دوستی تھی، مگر وہ شادی میک سے ہی کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جب ازمیر نے سلطانہ کو بتایا کہ وہ رائما سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ان کے پیاز کاٹتے ہاتھ رک گئے۔ وہ ایک دم پریشان سی ہو گئی تھی۔ تم نے رائما میں کیا دیکھ لیا جو اس سے شادی کی بات کر رہے ہو؟ وہ صوفیہ کی بیٹی ہے جس نے باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، اور اس پر میکے کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ وہ تو تمہارے بابا نے اپنی بیوہ بہن کا اتنا خیال رکھا، ورنہ تمہارے دادا نے تو کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ جائیداد میں سے صوفیہ کو کچھ دیا جائے۔ ماما، میں نے رائما سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور آپ گڑے مردے اکھاڑنے بیٹھ گئی۔ کیا ملتا ہے آپ کو یہ احسان جتا کر؟ رائما میں کیا کمی ہے؟ پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے۔ ازمیر نے قطع کلامی کی تو وہ کچھ نرم پڑ گئی۔ میں اگر اس رشتے پر تیار ہو بھی جاؤں تو تمہارے بابا کو راضی کرنا مشکل ہوگا۔ ویسے بھی تم اپنی تعلیم پر توجہ دو، تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانا ہے، اس کے بعد ہی اس معاملے پر سوچا جا سکتا ہے۔ ان کا بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر ازمیر کو حوصلہ ہوا۔ ماما، میں کون سا فوراً شادی کا کہہ رہا ہوں، لیکن ابھی انگیجمنٹ تو ہو سکتی ہے، شادی بعد میں ہو جائے گی۔ تمہیں کس بات کی جلدی ہے جو منگنی کے بکھیرے میں پڑنے کا سوچ رہے ہو؟ تمہارے بابا زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر تمہیں باہر بھیج رہے ہیں کہ تمہارا مستقبل بن جائے، اور تم جانے کن سپنوں میں کھوئی ہوئی ہو۔ تعلیم مکمل کر کے سیٹ ہو جاؤ تو شادی بھی ہو جائے گی۔ تعلیم کے لیے امریکہ جانا تو تمہارا خواب تھا، وہ تو اب بھی ہے۔ یکدم اس کا ذہن اس خواب کی طرف چلا گیا۔ کتنا شوق تھا اسے امریکہ جا کر تعلیم حاصل کرنے کا، اور اب جب کہ منزل نزدیک نظر آ رہی تھی تو وہ رائما کے عشق میں پڑ گیا تھا۔ میک ہیری کے ساتھ پارٹی میں موجود تھی، تبھی آئلہ کی کال آ گئی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں بتایا کہ ڈیڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی حالت سیریس ہے۔ ایک لمحے کو تو بالکل سن ہو کر رہ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ گھر سے نکلی تھی تو ہیری سے شادی کے معاملے پر ڈیڈ سے اس کی خاصی بحث ہو گئی تھی، جو اس سے اس شادی سے منع کر رہے تھے۔ وہ غصے میں پارٹی میں آ گئی، مگر اسے میوزک اچھا لگ رہا تھا، نہ تھرکتے ہوئے لوگ۔ ڈیڈ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ اپنے باپ سے بے حد محبت کرتی تھی، جنہوں نے آج تک اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا تھا، مگر ہیری سے شادی پر ہرگز راضی نہ تھے۔ جانتی تو ہو تم۔ فوراً ہاسپٹل پہنچی۔ آئلہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ہیری، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، ڈیڈ کی حالت سیریس ہے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، میک نے جانے سے قبل ہیری کو بتایا، جو اس کو موبائل پر مصروف دیکھ کر کسی لڑکی سے باتوں میں مصروف تھا۔ اوہ، یہ تو خاصی سیریس بات ہے، تمہیں فوراً ان کے پاس جانا چاہیے۔ میں ڈراپ کر دوں تمہیں؟ اس کی ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ الوداعی کلمات کہتے ہوئے ہیری نے اسے رخصت کیا۔ وہ ہاسپٹل پہنچی اور موم کے گلے لگ کر سسک پڑی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ ڈیڈ کسی طرح ہوش میں آ جائیں تو وہ ان سے معافی مانگے گی۔ ڈیڈ ٹھیک تو ہو جائیں گے؟ اب وہ آئلہ سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس نے ہمایوں اور رضا کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تو وہ آئلہ کے منع کرنے کے باوجود خود کو ان سے ملنے سے نہیں روک سکی۔ ڈیڈ، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ سے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے، وہ باپ کے سامنے کھڑی اپنی غلطی پر پشیمان تھی۔ تب ہمایوں کے لب ہلے۔ وہ اس سے وعدہ لے رہے تھے کہ آئندہ وہ ہیری سے نہیں ملے گی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہاں کر بیٹھی۔ ہمایوں اس کی شادی اپنے بھانجے ازمیر سے کرنا چاہتے تھے۔ ان کی حالت کے پیش نظر وہ ان کی باتوں کو خاموشی سے سنتی رہی، اور جتنے دن وہ ہاسپٹل میں رہے وہ فرما بردار بیٹی بنی رہی۔ بدھ کو ہمایوں نے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونا تھا، مگر رات میں انہیں دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ موم، میں تو سمجھ رہی تھی سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا اور ڈیڈ صحت یاب ہو کر گھر آ جائیں گے، مگر وہ تو چلے گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟
خدا کی یہی مرضی تھی بیٹا، ماریہ نے تسلی دیتے ہوئے اس کو خود سے علیحدہ کیا۔ ہمایوں جیسے شوہر کو کھونے کا انہیں خود بھی بے حد غم تھا، مگر اس وقت انہیں اپنی بیٹیوں کو حوصلہ دینا تھا۔ اب وہ روتی ہوئی آئلہ کو چپ کرانے میں مصروف تھی۔ ہمایوں کی وفات کی خبر ان کی بہن سلطانہ کو ملی تو بھائی کی اچانک موت کا سن کر انہیں بہت دکھ ہوا۔ ایک روز پہلے ہی تو ان کے بھائی سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ اپنی بیٹی میگ کی شادی ازمیر سے کرنے کے خواہش مند تھے۔ سلطانہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ صوفیہ اپنے بچوں کے ساتھ تعزیت کے لیے ان کے گھر آئی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ صوفیہ کو جی بھر کر باتیں سناتی کہ انہوں نے ان کے ہونہار بیٹے کو پھانسنے کا جو پروگرام بنایا ہے وہ اسے شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیں گی۔ اسی دوران انہیں خوشخبری ملی کہ ازمیر کا ایڈمیشن امریکہ کی یونیورسٹی میں ہو گیا ہے، تو بھائی کی موت کا دکھ کچھ کم ہوا۔ جانے سے ایک دن قبل ازمیر صوفیہ سے ملنے گیا تو رائمہ کے چہرے پر اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ تم اداس مت ہو، میں نے جب امریکہ کی یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا تو اتنا پر امید نہیں تھا کہ میرا ایڈمیشن ہو جائے گا، مگر قدرت کی مہربانی سے ایڈمیشن ہو گیا۔ میں پڑھائی مکمل کرتے ہی لوٹ آؤں گا، یہ چند سال بھی گزر ہی جائیں گے، تم میرا انتظار کرنا، میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ ازمیر نے کہا، آپ ایک کامیاب انسان بن کر ہی لوٹیے گا اور میں پڑھائی میں دل لگائیے گا، میرے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، جو چیز خدا نے قسمت میں لکھی ہو وہ مل ہی جاتی ہے، اگر میرا نصیب آپ کے ساتھ جڑا ہوگا تو آپ مجھے ضرور ملیں گے۔ رائمہ سمجھداری سے بولی تو ازمیر کو اس پر پیار آ گیا اور وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے گویا ہوا، رائمہ تم بہت اچھی ہو، تمہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ ازمیر نے اس سے ڈھیروں وعدے کیے تھے۔ امی ایک بات پوچھوں؟ رائمہ نے صوفیہ سے پوچھا تو ان کی قمیض کا بٹن ٹانگتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ آپ کیا بابا سے بہت محبت کرتی تھی جو ان کی خاطر اپنا گھر تک چھوڑ دیا تھا؟ ہاں ایسا ہی ہے، صوفیہ نے برا مانے بغیر کہا، وہ میری زندگی میں نہیں رہے مگر ان کی محبت آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ تمہارے نانا اور ماموں کو پتا تھا کہ میں ارحم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر تمہاری مامی اپنے بھائی حیات رضا سے میری شادی کروانا چاہتی تھی، جو ایک نکما شخص تھا۔ اس کی نظریں اس دولت پر تھیں جو وراثت میں مجھے ملنے والی تھی۔ تمہارے نانا نے وراثت کا خاصا بڑا حصہ میرے نام کر رکھا تھا، مگر میرے ارحم سے شادی کرنے کی وجہ سے انہوں نے مجھے آگ کر دیا۔ سلطانہ باقی نے ابا کو شیشے میں اتار لیا تھا، ان کو حیات رضا میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ یہی کہتے تھے کہ شادی کے بعد جب ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھے گا تو وہ خود ہی کمانے لگ جائے گا۔ تمہارے بابا ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، ان کی خواہش پر تمہاری دادی رشتہ لے کر آئیں، مگر میرے گھر والوں نے منع کر دیا کہ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی۔ میں تو چاہتی تھی کہ باپ کے گھر سے عزت سے رخصت ہو جاؤں، ساری رات مصلے پر بیٹھ کر دعائیں مانگتی رہتی تھی، مگر میری دعائیں قبول نہ ہوئیں اور مجھے ارحم سے کورٹ میرج کرنا پڑی۔ شادی کے بعد میں ارحم کے ساتھ ابا کے پاس آئی تو ابا نے صاف کہہ دیا کہ آئندہ اپنی شکل نہ دکھاؤ۔ جب تک ارحم زندہ رہے انہوں نے مجھے خوش رکھنے کی کوشش کی، ان کی وفات کے بعد میں بالکل بے آسرا ہو گئی تھی، تمہارے دادا بھی چل بسے تھے، تبھی میں نے اپنی خودداری ایک طرف رکھتے ہوئے زاہد بھائی سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے یہ فلیٹ مجھے دے دیا۔ ابا تو خاصی جائیداد بنا کر گئے تھے، مگر زاہد بھائی نے بزنس شروع کیا تو پراپرٹی بیچ دی، بزنس میں انہیں خاصا نقصان ہوا ہے، ورنہ ان کے حالات اور بہتر ہوتے۔ میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی اولاد کے حوالے سے جو خواب دیکھے ہیں اللہ انہیں پورا کرے۔ انہوں نے قمیض طے کر کے ایک طرف رکھی اور دوبارہ سلائی مشین پر جا بیٹھی، جبکہ رائمہ سوچ رہی تھی کہ امی کو اپنی شادی کا فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب سے تم آئی ہو تمہارا موڈ آف ہے، اگر تمہارا مجھ سے ملنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہیری نے مشروب کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھی میگ کو دیکھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی، وہ بولی۔ ہیری، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اچھے دوستوں کی طرح دل میں کوئی رنجش لیے بغیر اپنے راستے جدا کر لیں، میں آج کے بعد تم سے نہیں ملوں گی۔ میگ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہیری کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ڈیڈ جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی خواہش کے مطابق شادی کروں گی، مجھے زندگی بھر اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں نے ڈیڈ کا دل دکھایا، میری وجہ سے ان کی جان گئی۔ میں کیا ہو گیا تمہیں؟ اپنے ڈیڈ سے کیے گئے وعدے کے پیچھے مجھے ٹھکرا رہی ہو؟ انہوں نے تمہیں ایموشنل بلیک میل کیا ہے، ہیری بولا۔ ہیری، اگر تم میری خاطر اسلام قبول کر لیتے تو یہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں، تمہاری ضد کی وجہ سے میرے ڈیڈ دنیا سے چلے گئے،
شٹ اپ، تم اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہی ہو۔ میں کئی بار تم سے کہہ چکا ہوں، میں شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے کا حامی نہیں ہوں اور نہ کبھی ہوگا۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ کرو۔ کتنی لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں مگر میں نے انہیں لفٹ نہیں کرا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں اس رشتے کو کوئی نام دینا چاہتا ہوں۔ ہیری کی آنکھوں میں میک کو اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا، مگر اسے اپنے ڈیڈ سے کیے گئے وعدے کا پاس رکھنا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کے اور ہیری کے بیچ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ازمیر کو امریکہ آئے 2 ماہ بیت گئے تھے۔ ایک شام وہ فون پر اپنی ماما سے باتوں میں مصروف تھا، تبھی وہ کہنے لگی، میں نے اور تمہارے بابا نے سوچا ہے کہ تمہارا نکاح مہک سے کر دیا جائے۔ مہک سے؟ ازمیر کو حیرت ہوئی۔ کتنے اطمینان سے ماما نے یہ بات کہی تھی، جیسے وہ فوراً ان کے فیصلے کو قبول کر لے گا۔ ہاں، مہک سے۔ بھائی جان کی خواہش تھی کہ مہک کو میں اپنی بہو بنا لوں، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا کہ تم خود امریکہ میں رہنا چاہتے تھے اور بغیر شادی کے وہاں کی نیشنلٹی مل نہیں سکتی۔ وہ تمہیں تمہید باندھنے لگی۔ ماما، فی الحال تو میں امریکہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو میری سوچ تھی کہ آگے کوئی چانس بنا تو یہی سیٹل ہو جاؤں گا۔ آپ کو مجھ سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بولا۔ دیکھو ازمیر، والدین جو فیصلہ کرتے ہیں اپنی اولاد کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ فی الحال تو میک سے تمہارا نکاح ہوگا اور رخصتی تمہاری ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد۔ اس دوران تمہارے پیپرز بھی تیاری کے مراحل میں داخل ہو جائیں گے۔ تمہیں یہاں کی نیشنلٹی مل جائے گی تو تم ہمارے لیے کوشش کرنا۔ یہاں پاکستان میں کون ہے جو امریکہ جانا نہیں چاہتا؟ ماما، آپ ٹھیک نہیں کہا رہی۔ آپ جانتی تو ہے کہ رائمہ کو پسند کر چکا ہوں اور میں نے اس سے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ بیٹا، تم بھاڑ میں جھونک دو اپنے اس وعدے کو، تمہارے اس سے کوئی جوڑ نہیں بنتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے تمہاری چوائس پر۔ تمہیں یہی لڑکی ملی تھی۔ تمہارے بابا کبھی رائمہ کو بہو نہیں بنائیں گے۔ وہ بہن جس نے انہیں زمانے میں رسوا کیا، کہیں منہ دکھانے کا قابل نہیں چھوڑا، وہ ان باتوں کو بھول جائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں۔ سلطانہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد جب فون رکھ رہی تھی تو ازمیر کو میک سے شادی کے لیے قائل کر چکی تھی۔ نکاح کی تقریب میں سلطانہ چہکتی پھر رہی تھی۔ انہیں ازمیر کے جذبات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا، جس نے ان کی خوشی کے لیے اس رشتے کو قبول کیا تھا۔ نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے ہوئے ایک لمحے کو اس کا ہاتھ کپ کپایا، مگر پھر اس نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے دستخط کر ڈالے۔ سلطانہ مطمئن تھی کہ ازمیر نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا۔ دوسری طرف ازمیر بھی رائمہ سے کیے گئے وعدوں کو بھول گیا تھا۔ اب وہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا تھا۔ میک سے نکاح کر کے اسے اپنے خوابوں کی سرزمین پر سیٹل ہونے میں آسانی ہو گئی تھی۔ پھر وہ خوبصورت بھی بہت تھی۔ ازمیر کے دوست اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ زاہد اور سلطانہ 1 ماہ امریکہ میں رہنے کے بعد وطن روانہ ہو گئے اور ایک دن سلطانہ مٹھائی کے ساتھ اپنی نند کے گھر آئی۔ رائمہ کالج سے گھر پہنچی تو ہی اس کی نظر ٹیبل پر رکھے مٹھائی کے ڈبے پر پڑی۔ وہ سمجھی کہ شاید مامی اس کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر انہیں سلام کیا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے سلطانہ بولی، رائمہ بیٹا ادھر۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے ایک البم اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے امریکہ میں ازمیر کا نکاح کر دیا ہے۔ اس انکشاف پر رائمہ کے دل کی دھڑکن یکدم بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے البم کھولا۔ سامنے ہی ازمیر ایک خوبصورت لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ ازمیر کا نکاح میں نے اپنے بھتیجے سے کیا ہے، صوفیہ۔ تم نے تو نہیں دیکھا میک کو، بھائی کی دونوں بیٹیاں بہت حسین ہیں، بالکل اپنی ماں پر گئی ہیں۔ وہ اپنی کیے جا رہی تھی اور رائمہ اپنے جذبات کا قابو پاتی بے دلی سے تصویر دیکھ رہی تھی۔ دلہن بہت حسین لگ رہی تھی۔ رائمہ کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ ازمیر، تم بھی روایتی مردوں کی طرح حسن پرست نکلے۔ اس کی دل سے آواز ہوگی، میری دعا ہے کہ تم دونوں خوش رہو۔ اس نے البم امی کی طرف بڑھایا اور چائے بنانے کے بہانے کچن میں آ گئی۔ جب سے ازمیر امریکہ گیا تھا 2 بار اس کا فون آیا تھا۔ سلطانہ کچھ دیر بعد رخصت ہو گئی۔ صوفیہ رائمہ کا اداس چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ ازمیر کے نکاح کی خبر سے اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے۔ رائمہ بھی صوفیہ کو ماں کم اور 2 زیادہ سمجھتی تھی اور اپنی سب باتیں انہی سے شیئر کرتی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ازمیر اور رائمہ ایک دوسرے کو پسند کرتی ہیں۔ رائمہ جو چیز ہماری قسمت میں نہ ہو اس کے لیے اداس نہیں ہوا کرتے۔ میں تو شروع سے بھابھی کے مزاج کو جانتی ہوں۔ انہوں نے میری شادی کے وقت بھی ابا اور بھائی جان کو بھڑکایا تھا۔ اللہ نے تمہاری قسمت میں جس کا ساتھ لکھا ہوگا وہ تمہیں مل ہی جائے گا۔ مگر بہرحال ازمیر سے مجھے یہ امید نہ تھی۔
اس نے خود مجھ سے تمہاری شادی کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے بابا کو راضی کر لے گا۔ چھوڑی امی اس ٹاپک کو۔ آنکھوں میں چلکتے آنسو صاف کرتے ہوئے رائما نے ان کی بات کاٹ دی اور ان کے کچھ کہنے سے پہلے وہاں سے اٹھ گئی۔ گریجویشن کے بعد رائما کو ایک کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ جاب کرتے ہوئے 3 سال کیسے گزرے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن وہ آفس سے لوٹی تو صوفیہ نے بتایا کہ کل اس کو دیکھنے کے لیے کچھ خواتین آئیں گی۔ مجھے کیوں دیکھنے آئیں گی؟ سوچے بغیر اس نے پوچھا۔ عورتیں کسی لڑکی کو دیکھنے اس کے گھر کیوں آتی ہیں؟ ظاہر ہے رشتے کے لیے۔ کل شام میں اچھی طرح تیار ہو جانا، خدا خدا کر کے تو کوئی رشتہ آ رہا ہے، صوفیہ نے کہا۔ اگلے دن مغرب سے پہلے کچھ خواتین آئیں اور رائما کو دیکھ کر چلی گئیں۔ 2 روز بعد ان کا فون آ گیا کہ لڑکی ہمیں پسند ہے، آپ لوگ ہمارے گھر آ کر لڑکا دیکھ لیں۔ صوفیہ نے ان خاتون سے جن کے توسط سے رشتہ آیا تھا لڑکے کے بارے میں معلومات کروا لی تھی اور خود بھی اس کو دیکھ آئی تھی۔ وہ کہ وہ عمر میں رائما سے کافی بڑا تھا، مگر صوفیہ نے ان لوگوں کی شرافت دیکھتے ہوئے فوراً رائما کی شادی کر دی۔ رائما اپنے گھر میں بے حد خوش تھی۔ وقار اور اس کے گھر والوں کے کہنے پر اس نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ امریکہ آنے کے بعد ماؤ سال کیسے گزرے ازمیر کو پتہ ہی نہ چلا۔ اب وہ یہاں کے ماحول کا عادی ہو گیا تھا۔ میک کے ساتھ وہ ازدواجی زندگی کا آغاز کر چکا تھا۔ وہ رخصت ہو کر اس کے گھر نہیں آئی تھی بلکہ آنٹی ماریا کی خواہش پر وہ ان کا گھر داماد بن گیا تھا۔ یہ اور بات کہ میک اس کے لیے اچھی بیوی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ ازمیر کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں تھی۔ دوسری طرف ماریا بھی یہی جتاتی رہتی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر کے اس پہ بہت احسان کیا ہے۔ ماں بیٹی کی نظر میں اس کی اوقات ایک خادم سے زیادہ نہیں تھی۔ شادی کے 2 سال بعد میک جڑواں بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ اس دوران پاکستان میں ازمیر کے بھائی ریڈ کی شادی ہوئی جس میں اس نے میک کے بغیر شرکت کی۔ ولیمے کی تقریب میں رائما اور اس کے شوہر سے اس کی سرسری سی ملاقات ہوئی۔ رائما کے چہرے پر پھیلے اطمینان سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہیں۔ آپ کی مسز نہیں آئی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ میرے ٹوئنز ابھی 4 ماہ کے ہیں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے میک نہیں آئی۔ تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ ازمیر نے پوچھا۔ بہت اچھی، میرے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ وقار کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ ہاں بھائی، جب شوہر پاس کھڑا ہو تو اس کی برائی نہیں ہو سکتی۔ ازمیر کی بات پر وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ آپ ہمارے گھر آئیے گا، امی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ ہاں بیٹا ضرور آنا، میں انتظار کروں گی، صوفیہ پھپھو بولی، مگر کوشش کے باوجود شادی کے ہنگاموں سے فراغت پانے کے بعد بھی ان کے گھر نہ جا سکا۔ رائما اور وقار کی جوڑی کو لوگ مثالی سمجھتے تھے۔ 8 سال میں وہ 2 بیٹوں کے والدین بن گئے تھے۔ اس دوران وقار کے والدین چل بسے اور اس کی بہن اپنے بچوں کے ساتھ شوہر کے پاس دبئی چلی گئی تھی۔ گھر کرائے کا تھا جس کا کرایہ اور بل پہلے وقار کی بہن ادا کرتی تھی، مگر ان کے جانے کے بعد وقار پر اضافی اخراجات کا بوجھ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ چڑچڑا رہنے لگا تھا۔ انہی دنوں رائما کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ بہانے سے اسے باتیں سناتا مگر وہ پلٹ کر جواب دینے کی بجائے خاموش رہتی۔ کئی بار اس نے وقار سے کہا بھی کہ وہ نوکری کرنا چاہتی ہیں تاکہ مالی مشکلات دور ہوں، مگر وہ منع کر دیتا کہ بچیاں ابھی چھوٹی ہیں۔ اخراجات کے لیے وہ اپنی تنخواہ میں سے جو پیسے دیتا رائما بہت سوچ سمجھ کر انہیں خرچ کرتی۔ چھوٹی بیٹی رمیسا 2 سال کی ہوئی تو رائما نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا جس سے اضافی اخراجات پورے کرنے میں کچھ آسانی ہونے لگی۔ ازمیر کی بیٹی 14 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ اسکول جانے کے لیے تیار تھی، تب ازمیر اس سے مخاطب ہوا۔ سبرینا، تم اب بڑی ہو گئی ہو، تمہیں اسکارف لے کر گھر سے نکلنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر دونوں ماں بیٹی ہنسنے لگیں۔ سبرینا بولی، ڈیڈی یہ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے جو بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں؟ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ تم ایک مسلم باپ کی اولاد ہو۔ ٹھیک ہے ہم مغربی معاشرے میں رہتے ہیں لیکن یہاں رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے طور طریقے اپنائیں۔ ویسے بھی پاکستان میں ہمارے خاندان کی لڑکیاں یوں سر کھولے نہیں گھومتی۔ ازمیر، جب میں یہاں یوں ہی گھوم سکتی ہوں تو میری بیٹی کیوں نہیں؟ اگر تم اتنی ہی نیرو مائنڈڈ تھے تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ ویسے پاکستان میں کسی برقع پوش لڑکی سے شادی کر لیتے، مگر تمہیں تو نیشنلٹی چاہیے تھی۔ تمہاری ماں نے ہی یقیناً میرے ڈیڈ کو اکسایا ہوگا کہ وہ میری تم سے شادی کر دیں۔ میک نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ میک، کوشش تو کی تھی میں نے تمہیں مسلمان بنانے کی، مگر تم صرف نام کی مسلمان رہی، اور اب جب میں اپنی بیٹی کو کوئی اچھی بات سکھانا چاہتا ہوں تو تم اسے شے دے کر بگاڑتی ہو۔
ڈیڈ بس بھی کرے، بلا وجہ آپ ماما سے الجھ رہے ہیں، مجھے دوستوں میں اپنا تماشا نہیں بنوانا۔ سرینا منہ بنا کر بولی، آپ کو اتنا ہی شوق ہے آپ کی بیٹی حجاب کرے تو آپ دوسری شادی کر لیں، دوسری بیوی سے آپ کی بیٹی ہو جائے تو آپ اپنے ارمان پورے کر لیجیے گا۔ ویسے بھی ماما اور آپ کی کبھی نہیں بنی۔ وہ باپ کی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے اسکول بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ ازمیر کو ایک دم سے ڈپریشن نے گھیر لیا۔ میں کی اپنی تربیت اچھی تھی اور نہ وہ بچوں کی تربیت اچھی کر پائی تھی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ ازمیر کو امریکہ آئے 23 برس بیت چکے تھے۔ یہ 21 دسمبر کا سرد اور برفیلا دن تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر میگ کافی کا سپ لیتے ہوئے موبائل پہ ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ دروازہ ازمیر نے کھولا۔ ہائے ڈیڈ، آپ گھر پر ہیں؟ نیو ایئر نائٹ ہے، آپ ماما کے ساتھ گھومنے نہیں نکلے؟ اس کا بیٹا اذہان بولا۔ اس کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر ازمیر کو اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ گلے میں 3 مختلف قسم کی چین، ایک ہاتھ میں کڑا، کندھوں تک لہراتے ہوئے بال، ایک کان میں بالی۔ ازمیر کو بالکل عجیب مخلوق لگتا تھا۔ وہ کئی بار اسے ٹوک چکا تھا مگر اس کے کان پر جوں تک نہ ریngتی تھی۔ سبرینا بھی خاصی فیشنیبل تھی۔ سلیو لیس ٹاپ پر ٹخنوں سے اونچی جینز پہنے، بالوں کا عجیب سا چھتا بنائے، وہ خود کو بہت حسین سمجھ رہی تھی۔ سبرینا، تمہارے فرینڈز نہیں آئے؟ نیو ایئر نائٹ کا کیک تو تم لوگوں کو یہاں کاٹنا تھا۔ نو ماما، ہم لوگوں نے پروگرام کینسل کر دیا ہے، سبرینا نے بتایا۔ ہم سب فرینڈ کنسرٹ میں جا رہے ہیں۔ اذہان بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ وہیں جائے گا۔ میوزیکل نائٹ ہے، خوب انجوائے کریں گے، سبرینا کہتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر جانے لگی تو اس کا حلیہ دیکھ کر ازمیر کی آنکھیں جھک گئیں اور وہ بچوں کے جاتے ہی میک پر برس پڑا۔ تم نہ تو اچھی بیوی بن سکی اور نہ ہی اچھی ماں۔ یہ تربیت کی ہے تم نے بچوں کی۔ بیٹی کو تو تمیز ہی نہیں ہے کہ اسے باپ بھائی کے سامنے کیسے رہنا چاہیے۔ لباس دیکھا ہے تم نے سبرینا؟ بس کرو ازمیر، یہ لیکچر تم مجھے کئی بار دے چکی ہو اور میرا جواب بھی سن چکے ہو۔ تم نے امریکہ جیسے آزاد معاشرے کی لڑکی سے شادی کی تھی، کسی پاکستانی لڑکی سے نہیں جو تمہارے اشارے پر چلتی رہے۔ یہاں ہر فرد آزاد ہے، اپنی مرضی سے جی سکتا ہے۔ میں بچوں پر روک ٹوک کروں گی تو وہ گھر چھوڑ کر چلتے بنیں گے، اس لیے منہ بند کر کے بیٹھے رہو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر تلخ لہجے میں بولی تو ازمیر کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ برسوں پہلے وہ یہاں اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے آیا تھا مگر یہ بھول گیا تھا کہ اسے زندگی کی تمام سہولیات تو مل جائیں گی، مگر کیا وہ ایک مغربی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت صحیح کر سکے گا؟ اولاد کو بگاڑنے میں میک کا ہاتھ تھا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ میک کو بہت پہلے طلاق دے دینی چاہیے تھی۔ شادی کے بعد بھی میک کے بے شمار بوائے فرینڈز تھے، وہ نائٹ کلب بھی جاتی رہی تھی اور ازمیر کٹتا رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچن کافی پھیلا ہوا ہے، اس کی صفائی کر لینا، میں باہر جا رہی ہوں۔ تم جیسے بور آدمی کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی اور ازمیر خالی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اسی وقت اس نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رائب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ازمیر کو لینے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ بڑے سالوں بعد چکر لگایا تم نے۔ آخری بات تو ماما کے انتقال پر آئی تھی، وہ بھی 1 ہفتے کے لیے۔ ہاں، میرا آنا نہ ہو سکا تھا، ازمیر نے جواب دیا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، اداسی اس کے دل پر چھائی ہوئی تھی۔ رائب اور اس کی بیوی کی باتوں کے جواب میں وہ بس ہاں کرتا رہا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اسے مکان میں کافی تبدیلیاں محسوس ہوئیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ رائب سے باتوں میں مصروف تھا۔ میں وہاں کی زندگی سے تھک گیا ہوں، بیوی بچوں کو میری ضرورت نہیں، میک مجھے ابھی تک عزت دینے کو تیار نہیں، بچے وہاں کے آزاد ماحول میں بہت بگڑ چکے ہیں۔ سبرینا نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ میں اس میں شریک رہی اور مجھے بھنک نہ پڑنے دی۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ یہاں سے ڈائیورس کے پیپر تیار کروا کے بھجوا دو۔ بھائی اب جذباتی ہو رہے ہیں، اب اس عمر میں طلاق دینے کا فائدہ؟ فرح کو اپنی بہن کے توسط سے خبر ملی تھی کہ سبرینا نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی ہے، مگر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا، نہ تم نے بتایا۔ یہ خوشخبری تو نہیں تھی جو میں اعلان کرتا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ ازمیر نے موضوع بدلتے ہوئے صوفیہ پھپھو اور رانا کے بارے میں پوچھا۔ بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں ان لوگوں کا؟ پہلے تو تم نے کبھی ان کی خیر خیریت دریافت نہیں کی۔ ٹھیک ہی ہیں وہ، وجدان
تو شادی کے بعد بیوی کو لے کر الگ ہو گیا تھا۔ رائمہ کے شوہر نے بیٹی کی خواہش میں دوسری شادی کر لی۔ پرچے کا نام پر کچھ رقم رائمہ کو دیتا ہے۔ اس کی اتنی حیثیت تو نہیں ہے کہ دونوں بیویوں کو الگ گھر لے کر دے، اسی لیے وہ پھپھو کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس کی بیٹیاں پھپھو کی خدمت کرتی ہیں اور وہ خود جاب کرتی ہے۔ میں لے کر چلوں گا تمہیں ان لوگوں سے ملوانے۔ ازمیر کی آنکھوں میں رائمہ کا چہرہ آ گیا۔ 2-3 دن بعد رائب اسے لے کر صوفیہ کے ہاں لے گیا۔ فلیٹ کی حالت جون کی طور تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رائب انہیں آواز دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ لاؤنج میں رکھے ہوئے تخت پر لیٹی ہوئی سلام کا جواب دیتی وہ مشکل اٹھی۔ ازمیر کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر رونق سے آ گئی تھی۔ ارے بیٹا تم کب آئے؟ چند دن پہلے آیا ہوں پھپھو، ازمیر نے جواب دیا۔ ابھی تو رکو گے؟ جی 15 دن کے لیے آیا ہوں۔ بھائی جان اور بھابھی اچانک چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت اچھے تھے دونوں، وہ بولی۔ اسی دوران سر پر دوپٹہ جمائے ایک عورت نمودار ہوئی اور سلام کیا۔ اس کے سلام کا جواب دیتی ہوئی ازمیر نے بغور اس کو دیکھا، جس کی آواز تو رائمہ جیسی تھی مگر صورت شکل سے وہ پھپھو کی بہن لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہیں آپ، کب آئے؟ رائمہ نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا تو ازمیر چونک سا گیا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے۔ رائمہ جا کر کولڈ ڈرنک لے آؤ، صوفیہ نے کہا تو وہ اٹھ گئی۔ بھائی تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم یہاں تم لوگوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں، ازمیر نے کہا تو رائب نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دراصل گھر میں کوئی بچہ ہے نہیں نا، تینوں بیٹیاں اسکول اور کالج گئی ہوئی ہیں۔ کل ہمارے اسکول میں پکنک تھی، اسی لیے آج چھٹی دی ہے، رائمہ نے بتایا۔ اچھا تو تم اسکول میں پڑھاتی ہو؟ ازمیر نے پوچھا۔ ہاں، امی کی دیکھ بھال کی وجہ سے کوئی جاب نہیں کر سکتی، اسی لیے اسکول میں پڑھاتی ہوں، پھر شام میں ٹیوشن کے بچے آ جاتے ہیں، رائمہ نے بتایا۔ مجھے تو یہ کوئی کام کرنے نہیں دیتی، کہتی ہے کہ آپ بس آرام کریں، صوفیہ بولی۔ اچھا میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ ایک دم ازمیر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو رائب کو بھی حیرت ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو تم 2 دنوں کے لیے آئے اور جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رائب تم تو ادھر رہ کر بھی میرے گھر نہیں آتے، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ صوفیہ نے شکوہ کیا۔ پھپھو آپ کو شکایت نہیں ہوگی، اب آؤں گا۔ دونوں باہر نکلے تو رائب نے ازمیر سے کہا، جب ادھر آ ہی گئے تھے تو بیٹھتے تو فوراً ہی اٹھ کر چل دیے۔ بس یار، رائمہ کو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ بعض لڑکیاں اپنی ماں جیسی قسمت لے کر کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ پھپھو جوانی میں بیوہ ہو گئی، ساری زندگی مالی مشکلات کا شکار رہی، اور رائمہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی سی زندگی گزار رہی ہے۔ رائب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، پھر ازمیر کو لے کر تفریحی مقامات کی سیر کو نکل گیا۔ اگلا دن خاصی مصروفیات میں گزرا۔ جس گھر میں رائب رہ رہا تھا بابا کے نام تھا، اس کی خواہش پر ازمیر نے مکان اس کے نام کر دیا تھا۔ باقی دن بھی رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے میں گزرے۔ جاننے سے ایک دن پہلے وہ رائب کو ساتھ لیے بغیر صوفیہ کے گھر پہنچ گیا۔ وہ سبزی کاٹنے میں مصروف تھی، ان سے بہت محبت سے ملی۔ کچھ دیر بعد رائمہ بھی آ گئی۔ رسمی گفتگو کے بعد وہ چائے بنانے چلی گئی، اور جب لوازمات سے سجی ٹرے لے کر آئی تو اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بیٹی رومیسا بھی تھی، جو بڑے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ پھر وہ باتوں میں ایسا مصروف ہوا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ صوفیہ کسی کام سے اٹھ کر کمرے میں گئی تو ازمیر کا دل چاہا کہ رائمہ سے ماضی کے حوالے سے کوئی بات کرے، مگر اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ماضی کی باتوں کو بھول چکی ہے۔ تمہارے شوہر ملنے آتے ہیں بچیوں سے؟ ہاں، مہینے میں ایک بار آتے ہیں، تو خرچے کے نام پر کچھ رقم دے جاتے ہیں۔ اللہ خوش رکھے انہیں، دوسری شادی کے بعد بھی انہیں ہمارا اتنا خیال تو ہے، رائمہ نے بتایا۔ دوسری بیوی سے بچے ہیں؟ ازمیر نے پوچھا۔ ہاں، ایک بیٹا ہے، اللہ اسے صحت اور زندگی دے۔ ازمیر حیرانی سے رائمہ کو دیکھنے لگا۔ سوکن اور اس کے بچے کے لیے اس کے دل میں ذرا سی بھی نفرت نہیں تھی۔ کیا ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں؟ وہ سوچنے لگا۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور 2 لڑکیاں باحجاب پہنے گھر میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے آتے ہی سلام کیا۔ یہ میری بڑی بیٹی شیزا اور منجلی ہبہ ہے، رائمہ نے تعارف کرایا۔ بہت پیاری بیٹیاں ہیں تمہارے، ازمیر نے کہا اور جیب سے کچھ رقم نکال کر شیزا کی طرف بڑھائی۔ یہ لو بیٹا، تم تینوں اس سے کوئی گفٹ خرید لینا، میں تو تم لوگوں کے لیے کچھ نہ لا سکا۔ رائمہ کی بیٹیوں کو دیکھ کر ازمیر کے دل میں کسک سی اٹھی تھی کہ کاش اس کی بیٹی بھی انہی کی طرح ہوتی۔ اتنے میں صوفیہ آ گئی تو ازمیر الوداعی کلمات کہتا جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ صوفیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے ڈھیروں دعائیں دی اور بوجھل دل لیے بلڈنگ سے باہر نکل گیا۔
خواہشوں کے سفر میں اس نے اپنی جس محبت کو کھو دیا تھا، آج اگر وہ اس کی شریک حیات ہوتی تو اس کی بیٹی بھی باحیا اور فرما بردار ہوتی۔